شرع مطہر نے واضح کر دیا ہے، حدیث پاک سے یہ بات ثابت ہے کہ جب کسی کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو تو جب پیدائش ہو رہی ہو تو اس وقت شرع نے یہ کہا ہے کہ جب بچے کے جسم کا کچھ حصہ ماں کے پیٹ سے باہر آ جائے تو جو دایا وغیرہ وہاں ہوتی ہیں خدمت کرنے والی، ان سے کہا جائے کہ خاموش رہو، پہلے ہی سمجھا دیا جائے خاموش رہو. اور جب بچے کی پیدائش ہو جائے تو اس کے داہنے کان میں سب سے پہلے اللہ کا نام ذکر کیا جائے. حکم ہے کہ کوئی اذان اس کے داہنے کان میں پڑھے. اذان پڑھنے والا باوضو ہو، اس کا رخ قبلہ کی جانب ہو، داہنے کان میں اذان پڑھ دے وے اور پھر بائیں کان میں تکبیر یعنی اقامت پڑھ دے وے. علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ جب ایسا کیا جائے گا کہ اس کے کان میں دنیا میں آنے کے بعد جو سب سے پہلی آواز پڑھے وہ اللہ اکبر کی آواز پڑھے، ایسی آواز کا اثر پوری زندگی بھر اس کے دل میں اترتا رہتا ہے. حدیث پاک میں ہے مشکات شریف میں کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ ہر بچہ اسلام کے طریقے پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اگر مجوسی ہوتے ہیں تو اس کی اولاد بھی مجوسی ہو جاتی ہے، اگر اس کے والدین یہودی ہوتے ہیں تو اولاد بھی یہودی ہو جاتی ہے، عیسائی ہوتے ہیں تو اولاد بھی عیسائی ہو جاتی ہے. یعنی اس کے والدین اس کو یہودی، نصرانی اور عیسائی بناتے ہیں، ورنہ تو ہر بچہ اسلام کے طریقے پر پیدا ہوتا ہے. لہذا معلوم یہ ہوا کہ آپ کی وجہ سے، جس کی وجہ سے گناہ میں اولاد مبتلا ہو گئی، وہ وجہ زیادہ ماخوذ کیے جانے کے لائق ہے، وہ زیادہ پکڑے جانے کے لائق ہے. تو والدین کی وجہ سے اگر اولاد بگڑ گئی تو اولاد سے بعد میں مواخذہ ہوگا، پہلے والدین سے مواخذہ ہوگا. تو حکم شرع یہ ہے کہ داہنے کان میں اذان دی جائے اور بائیں کان میں اقامت پڑھی جائے. اس کے بعد باری آتی ہے تہنیک کی، جسے تہنیک بھی پڑھتے ہیں. گھٹی پلانا جس کو بولتے ہیں، گھٹی دینا جس کو بولتے ہیں، کہ کوئی میٹھی چیز بچے کے تالو میں رگڑ دی جائے اور پورے منہ میں اس کو پھیلا دیا جائے بچے کی پیدائش کے بعد ہی. اگرچہ ڈاکٹر اس کو منع کرتے ہیں لیکن اسلامی نقطۂ نظر سے اس کے بڑے فوائد ہیں، بڑے فوائد ہیں. علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ میٹھی چیز جب اس کے منہ میں ڈالی جاتی ہے تو اس کی طبیعت میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے، اس کے اخلاق عمدہ ہوتے ہیں، تندی اور تیزی مزاج سے دور ہو جاتی ہے. لیکن ایسا لوگ کرتے کہاں ہیں؟ الا ماشاء اللہ. اس کے بعد جب وہی اولاد 7 روز کی ہو جائے تو حکم یہ ہے کہ اس کا عقیقہ کیا جائے. کیا کیا جائے؟ عقیقہ کیا جائے. لڑکا ہے تو اس کے لیے 2 بکرے اور لڑکی ہے تو اس کے لیے 1. اور پھر اس کے بال اتارے جائیں، اور بال اتار کر کے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا جائے، کہیں پر بھی کوڑا کرکٹ میں نہ ڈال دیا جائے، نالیوں میں نہ ڈال دیا جائے، بلکہ اس بال کو تو پہلے وزن کریں اور اس کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کریں. اس کا فائدہ یہ علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس اولاد کو مالدار کر دے گا کہ وہ صدقہ کرتی رہے گی اور غریبوں کی مدد کرتی رہے گی. آپ کی وہ اولاد، یہ حکم ہے.
چونکہ ناخن وغیرہ بھی کاٹ کر کے کہیں پر بھی نہیں ڈالنا چاہیے، مٹی میں اسے دفن کر دینا چاہیے، چونکہ انسان کے جسم کا ایک یہ حصہ ہے اور انسان اپنے جمیع اجزاء کے ساتھ جو ہے محترم ہے، تو اس بال کو کہیں پر بھی آپ نہ ڈال دیں، بلکہ کسی ایسی جگہ پر، بہتر تو یہ ہے کہ بھائی زمین کھود کر کے اس میں جو ہے بال کو ناخن کو ڈال دینا چاہیے، لیکن ایسا لوگ کرتے نہیں ہیں، بلکہ ایک سائنسدان نے بیان کیا ہے کہ کوئی انسان 7 سمندر پار رہتا ہو اور یہاں ناخن کاٹ کر کے زمین کے اندر اگر اسے گاڑ دے وے تو اس کا اثر اس کے جسم کے ساتھ باقی رہتا ہے، اس کا تعلق باقی رہتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے بتانے کا کہ 7ویں روز جو ہے نا عقیقہ کیا جائے، اس کا بال اتارا جائے اور پھر اس کا نام رکھا جائے۔ کیا کیا جائے؟ نام رکھا جائے۔ نام رکھنے میں بھی شرع مطہر نے اصول بنا دیے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اچھا نام، بہتر نام رب تبارک و تعالیٰ کے نزدیک عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، اور یہ نام رکھا جائے، یا پھر جو ہے صحابہ کرام کے نام پر، انبیاء کرام کے نام پر اپنی اولاد کا نام رکھنا چاہیے، کہ اس کی بڑی برکتیں اور بڑی فضیلتیں ہیں۔ یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا نام میرے نام پر ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ، بخاری شریف کے اندر ہے، فرمائے گا یا محمد، تو جتنے بھی محمد نام کے ہوں گے سب کے سب رب کی بارگاہ میں حاضر آ جائیں گے۔ جب سب حاضر ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میری مراد تم نہیں ہو، میں نے اپنے حبیب کو آواز دی ہے، تم چلے آئے۔ تو لوگ کہیں گے کہ مولا چونکہ ہمارا نام محمد ہے اس لیے ہم حاضر آ گئے، محمد آواز سن کر کے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، جب تم آ گئے ہو تو میں نے تم سب کو بخش دیا، تم جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو نام محمد کی برکت سے مغفرت ہو جائے گی۔ آج لوگوں کی سوچ یہ ہو گئی ہے کہ میں ایسا نام رکھوں اپنی اولاد کا کہ کسی نے ویسا نام ہی نہ رکھا ہو۔ تو سیانے کوے کے تعلق سے معلوم ہے نا، ہاں، پھر وہ ڈبلو ببلو یہی سب نام رکھ دیتا ہے۔ جس کا نام محمد ہوگا وہ تو جنت کے دروازے سے داخل ہوگا، اور جس کا نام ڈبلو ببلو پنٹو چنٹو ہوگا تو اب لازم بات ہے وہ اپنا ٹھکانہ سمجھ لے بے۔ تو اسلامی نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ لوگوں کے گھر اولاد پیدا ہوتی ہے تو نام ضرور پوچھتے ہیں، وہ کہ لاؤ امام صاحب کو ذرا پھول لگاؤ تو کوئی نام بتائے۔ اب ہم نے جو حدیث پاک میں پڑھا ہے وہی میں آپ کو بتاؤں گا نا۔ اب جیسی اپن بتاتے کہ نام تم اپنی اولاد کا محمد ابراہیم رکھ لو، محمد حسنین رکھ لو، عبداللہ رکھ لو، عبد الرحمن رکھ لو۔ اب اس نام کے کئی لوگ ہوتے ہیں محلے میں، جی حضرت سوچتا ہوں دیکھتا ہوں مشورہ کرتا ہوں۔ اب وہ کائے کے لیے وہ نام رکھے گا؟ اس لیے کہ دوسرے نام کے، اس نام کے دوسرے لوگ ہیں۔ اب وہ نام کچھ بھی رکھ لیتا ہے۔ 4-6 مہینے کے بعد جب کسی ہیلے حوالے سے معلوم ہوتا تو پتہ چلا کہ اس نے اپنے بچے کا نام جو ہے پرویز رکھ لیا ہے، ببلو رکھ لیا ہے، چھوٹے رکھ لیا ہے، سونو رکھ لیا ہے۔ یہ کوئی نام ہے؟ بہت سے مسلمانوں کا نام میں دیکھتا ہوں پرویز ہے، لا حول ولا قوت، یہ نام نہیں رکھنا چاہیے۔ پرویز نامی شخص نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے دشمنی کا معاملہ کیا تھا، علماء کرام نے انکار کیا ہے کہ یہ نام نہ رکھا جائے۔ ایسے لوگ قیصر نام رکھ لیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔
قیصر بھی نام نہیں رکھ سکتے. علماء کرام نے اس نام سے بھی انکار کیا ہے. تو اسلامی تربیت میں سب سے اول کیا ہے کہ جیسے ہی بچے کی پیدائش ہو اس کے کان میں آذان پڑھی جائے, اس کے بعد اس کے منہ میں کچھ میٹھی چیز, کوئی میٹھی چیز جو اس کو نقصان نہ دے, مطلب شہد ہی یا کوئی ایسی رقیق چیز جو ہے اس کے منہ میں رکھیں. 7ویں روز اس کا عقیقہ کریں, بال اتاریں اور اس کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کریں, اس کا اسلامی نام رکھے. ترتیب سے میں نے بیان کر دیا. اور پھر علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ جب وہ سن شعور کو پہنچے, یعنی جب وہ کچھ بولنے لگے, فصاحت آنے لگے زبان پر, جیسے ہی بولنے لگے تو اس کو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ سکھایا جائے. کیا سکھایا جائے؟ لا الہ الا اللہ. اللہ اکبر. پیارے بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو لازم بات ہے کہ وہ روئیں گے, بچے ہی روتے ہیں نا. جیسے رونا چالو کیا بس سمجھ گئے کہ بھائی جو ہے اسے کوئی تکلیف ہو گئی ہے. ہاں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بھائی کوئی بیماری, کوئی مرض ہوتا ہے, کوئی تکلیف ہوتی ہے تو جو ہے بچہ روتا ہے. ڈاکٹر اس کے لیے متعین ہے, وہاں لے جانا چاہیے. امام صاحب کے پاس بھی آ کر کے دم کروا لیں, تعویذ لکھوا لیں. لیکن بہرحال بچے چھوٹے ہیں تو وہ روئیں گے. اور زیادہ تر بچے بچپن میں بھوک کی بنیاد پر روتے ہیں, چونکہ ماں کا جو دودھ ہوتا ہے وہ انتہائی خفیف قسم کا ہوتا ہے, اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے. ماں کا دودھ کبھی نقصان نہیں کرتا ہے, اور ہلکی غذا ہوتی ہے, وہ فوراً ہضم ہو جاتی ہے. تو جلدی جلدی ہضم ہوگی اور جلدی جلدی بھوک لگے گی, اور جیسی بھوک لگے گی بس وہ بچہ روئے گا. تو روے تو فوراً وہ اس کا کام ہے کہ وہ دودھ پلاوے. دودھ پلانے میں بھی حکم یہ ہے کہ ما قبل کی جو خواتین اسلام تھیں ان کا یہ طریقہ تھا کہ اکثر باوضو رہا کرتی, اور پھر دودھ پلانا جب شروع کرتی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتی. اس کے بعد جب تک بچہ دودھ پی رہا ہوتا وہ درود شریف پڑھ رہی ہوتی تھی. تو ادھر سے دودھ اس کے جسم میں داخل ہوتا اور کانوں کے ذریعے سے رسول اللہ کی محبت داخل ہوتی تھی. نعت پاک کے اشعار پڑھا کرتی تھی. اور آج حال یہ ہے بھئی ماڈرن زمانہ ہو گیا, ایک گھر میں 4 لوگ ہیں تو 5 موبائل موجود ہے. جیسے بچہ روتا ہے تو کچھ میوزک وغیرہ گانا وغیرہ لگا کر کے یوں اس کو دکھانے لگتی ہیں. اب اس کو وہ تعجب بھری بات معلوم ہوتی ہے, خاموش ہو جاتا ہے. یاد رکھو پیارے, جس کو آپ نے موبائل دکھایا نا وہ اولاد جب بڑھے گی نتیجہ آپ دیکھ لیجئے گا. اس لیے جو میں ابھی آپ کے سامنے چند باتیں پیش کر رہا ہوں اس پر نظر کیجئے. جب وہ بولنے کے لائق ہو تو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ اسے سکھایا جائے کہ وہ اپنی توتلی زبان سے جس بھی طریقے سے ہو لا الہ الا اللہ بولے. اور پھر کچھ اور آگے بڑھے تو اسے محمد رسول اللہ سکھلائے. سبحان اللہ. پھر جب اور آگے بڑھے تو حکم یہ ہے کہ اسے آیت الکرسی سکھایا جائے, آیت الکرسی اسے یاد کرائی جائے. اور پھر آیت الکرسی جب یاد کر لے تو سورہ حشر کی جو آخری آیتیں ہیں لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ وہ آیتیں اسے سکھائی جائے. کچھ علماء کرام بیان کرتے ہیں 3 آیتیں هو اللہ الذی لا الہ الا وہ سکھا دیا جائے. نوجوان میری بات بڑی غور سے سننا ہے. سبحان اللہ, مجھے خوشی ہے اس بات سے. ہاں اس میں سے بہت سے ابھی وہ ہوں گے جن کی شادی نہیں ہوئی ہوگی, اور کچھ ایسے ہوں گے جن کی شادی ہو گئی ہوگی اور صاحب اولاد ہونے والے ہوں. ان کے لیے بات تو بہت مفید ہے, انہیں اس بات پر عمل کرنا ہی چاہیے. انشاءاللہ تبارک تعالی عمل ہوگا انشاءاللہ تعالی. میرے پیارے, جس اولاد کے کان میں اللہ اکبر کی صدا گونجے گی اور پھر جس کی زبان پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے کلمات جاری ہوں گے, جس کی زبان پر آیت الکرسی کا ورد ہوگا,
جو سورہ حشر کی آیت کریمہ پڑھ رہی ہوگی، میں سمجھتا ہوں وہ اولاد کبھی نچنیاں نہیں ہو سکتی ہے، کبھی گویوں کی محفل میں اولاد نہیں بیٹھے گی، اس لیے کہ آپ نے اس کی اسلامی تربیت پر محنتیں کیا ہے، اور محنت کا نتیجہ تو بہرحال جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے بہتر عطا کیا جاتا ہے۔ ٹیپو سلطان کے تعلق سے بہت مشہور ہے نا کہ آپ نے شیر کے جبڑے کو پھاڑ دیا تھا۔ جب یہ خبر ان کی ماں کے پاس پہنچی تو ان کی ماں نے بتایا کہ ہاں میرا بیٹا اسی کام کے لائق ہے، اس سے یہ کام جو ہے بعید نہیں ہے، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے اپنے بیٹے کو دودھ پلاتے وقت جو ہے اللہ و رسول کی محبت سکھلائی ہے، اللہ و رسول کا خوف دلایا ہے، شریعت پر عمل کرنے کا اسے جذبہ سکھایا ہے۔ تو جو اللہ و رسول سے ڈرنے والا ہوتا ہے، کائنات اور مخلوقات اس سے ڈرا کرتی ہے۔ میرے پیارے، اور پھر جب اولاد آپ کی 7 برس کی ہو جائے تو حدیث شریف میں ہے کہ اس اولاد کو حکم دیا جائے کہ تو نماز پڑھ، اور پھر بھی نہ پڑھے تو حکم یہ ہے کہ اس اولاد کو مار کر کے نماز پڑھواوے، مار کر کے نماز پڑھانے کا حکم ہے، حدیث شریف میں ہے۔ بتائیے، اسلامی تربیت کے لیے، اللہ تعالیٰ کے خوف کے لیے، نبی کی محبت کے لیے مارنے کا حکم ہے۔ مار کر کے ان کے دل میں خشیت الہی پیدا کرو، مار کر کے ان کے سینے میں محبت رسول پیدا کرو، یہ حدیث پاک کے الفاظ ہے۔ وَاضْرِبُوهُمْ کا لفظ ہے، مار کر کے ان سے نماز پڑھوائی جائے۔ عزیزو، ایک بزرگ نے ایک کتاب کے اندر لکھا ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے دروازے کے بازو میں جو دیوار ہوتی ہے اس پر کوڑے ٹانگ کر کے رکھیں، اور اسلامی تربیت قبول کرنے میں اگر اولاد کوتاہی برتے تو اس کوڑے سے مار کر کے ان سے قبول کرواویں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ایسا حکم ہے شریعت کا۔ آپ اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں کہ اپنی اولاد کی اسلامی تربیت کے لیے آپ نے کتنی کوششیں کیا ہے۔ آپ کی پہلی اور آخری کوشش صرف مسجد میں امام صاحب کے پاس بھیج دینا ہوتی ہے، اس سے زیادہ آپ کچھ نہیں کرتے، اور اس کی وجہ ہے کہ آپ کیوں نہیں کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ میں خود ہی نماز نہیں پڑھتا ہوں، آپ کو معلوم ہے کہ میرے اخلاق خود ہی اچھے نہیں ہیں، آپ خود جانتے ہیں کہ میں اپنی اولاد کے حقوق ادا نہیں کرتا، اپنے والدین کے حقوق ادا نہیں کرتا۔ اگر میں اپنی اولاد کو بولوں گا تو اولاد ممکن ہے کہہ پڑے گی کہ آپ تو خود ہی نماز نہیں پڑھتے، مجھے کیا نماز پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں۔ 95% یہی علت ہوتی ہے والدین کے سامنے، جس کی بنیاد پر آپ خود ان کی تربیت نہیں کر پاتے۔ بولیا ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ دل تو کہہ رہا ہوگا کہ ہاں امام صاحب ایک دم صحیح بات بول رہے ہیں، زبان نہ بولے۔ تو 7 برس کی جب ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دیا جائے، اور جب 10 برس کی ہو جائے نہ پڑھے تو مار کر کے اس سے پڑھواویں، اور 10 برس میں اس کا بستر الگ کر دے کہ وہ جو ہے اب بلوغ سے قریب ہونے والی ہے۔ میرے پیارے، اگر کوئی شخص، جو میں نے باتیں بتائی ہیں، پیدا ہوتے ہی، آپ پھر سے یاد کر لیں، پیدا ہوتے ہی اس کے کان میں آذان پڑی جائے اور کوئی میٹھی چیز اسے چٹا دی جائے، 7ویں روز اس کا عقیقہ کیا جائے، اس کے بال اتار کر کے اس کے وزن کے برابر صدقہ کر دیا جائے، اور پھر اس کا اس دن نام رکھا جائے۔ نام پہلے بھی رکھ سکتے ہیں، 7ویں روز نام رکھنا مسنون ہے۔ اور اس کے بعد
جب وہ کچھ بولنے کے لائق ہو تو لا الہ الا اللہ سکھایا جائے، پھر محمد الرسول اللہ سکھایا جائے، اس کے بعد جو ہے اسے آیت الکرسی سکھائی جائے، پھر سورہ حشر کی آخری آیتیں پڑھائی جائیں، 60 سال کی ہو جائے تو نماز کا حکم کیا جائے، 10 سال کی ہو جائے نہ پڑھے تو مار کر کے اس سے پڑھواویں۔ یہ چند باتیں ہیں پیارے، یاد رکھیں، اسے ذہن میں محفوظ کر لیں میں، اور اس کے مطابق اپنی اولاد کی تربیت کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو کچھ بولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ بعض اولاد وہ ہوتی ہے کہ اپنی اولاد سے زیادہ اپنے والدین کی خدمت کرتی ہے، رات میں اٹھ کر کے اپنے بچوں کو کی طرف جو ہے بعد میں نظر کرتی، پہلے جا کر کے دیکھتی ہے کہ میرے والد صاحب کس حالت میں ہیں۔ میں نے دیکھا ایک شخص کو، یوسف نام ہے اس کا، کہ ہمیشہ اپنے والد محترم کی خدمت کرتا رہا، اور والد کی خدمت کرتا ہوا میں نے خود دیکھا، اور چھوٹی سی دکان تھی، والد کی دعا سے دکان بڑی ہو گئی اور روز افزوں ترقی کرتا گیا، اس کی بھی اولاد ایک دم اس کی فرما بردار ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے نواز دیا۔ اس نے اپنی بیوی کو کہہ رکھا تھا کہ جیسی ہی ابا مزمحل ہو فوراً مجھے فون کر دینا، تو وہ کبھی بیٹھ کر کے کچھ سوچ رہے ہوتے تھے تو فوراً اس کی اہلیہ فون کر دیتی کہ ابا جو ہے کچھ سوچ رہے ہیں، گہرے رنج و غم میں لگتا ہے، پڑے ہوئے ہیں، فوراً وہ گاڑی اٹھاتا، گھر آتا اور انہیں بہلانے پھسلانے کی کوشش کرتا، ان کی خدمت کرنے لگتا، انہیں گاڑی پر بیٹھا کر کے چلیے وہاں سے گھما کر لاتے ہیں، وہاں لے چلتے ہیں، آپ کو یہ کرا دیتے ہیں، وہ کرا دیتے ہیں، یہ کپڑے آپ کے لیے سلوا دیتے ہیں۔ اس طریقے سے وہ کرتا رہا، ان کو خوش کر دیتا تھا۔ الحمدللہ رب العالمین، پیارے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کو نیک بنا دیا ہے، اس کی اولاد کو نیک بنا دیا ہے۔ میں بار بار بولتا ہوں کہ والد کی خدمت کا صلہ جو ہے یہ ملا کہ اس کی اولاد اسی فرما بردار ہو گئی۔ اس والد کا انتقال لیلۃ القدر میں ہوا پچھلے سال، اور جمعہ کو ان کی تدفین عمل میں آئی ہے۔ تو انسان جب نیک بننے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے۔ ارے دنیا والوں سے آپ مانگیں گے تو وہ آپ کو چند کھوٹے سکے دے کر کے پھر آپ کو دھتکار دیں گے، لیکن ہمارا رب اتنا مہربان ہے پیارے کہ لاکھ گناہ کے باوجود انسان سر جھکاتے ہوئے تو معاف فرما دیتا ہے اور اسے عنایت فرماتا ہے۔ ہمارے نبی نے بشارت سنا دیا ہے کہ جو انسان سچی توبہ کر لیتا ہے تو وہ گناہوں سے ایسے ہی پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ مصطفیٰ کریم کی زبان پاک سے نکلا ہوا جملہ ہے۔ کس قدر مہربان ہے مولا۔ آپ سے میں گزارش کرتا ہوں اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کریں اور انہیں مدرسے میں بھیج کر کے دینی تعلیم سے آراستہ کرواویں۔